حضرت سلیمان کے دربار میں اللہ کے پیغمبر سلیمان نے کہا تھا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور تخت بلقیس بہت فاصلے پر تھا، بلقیس قریب میں آ چکی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں حسن پور کے لوگوں، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کر بیٹھے گا، اور معاذ اللہ قرآن کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں ولیوں کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا میرا تخت کون لے کر کے آئے گا؟ دربار میں اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ جن سے بتا رہا ہوں قرآن سے۔ میں بار بار دلائل کی نوعیت پہ زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دلیل ہو تو پھر دلیل ہو، ایسی دلیل نہ ہو کہ اس کی دال پہ کوئی نقطہ رکھ دے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ کون ہے دربار میں؟ تو ایک جن کھڑا ہوا۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ جن بھی رہتے تھے، ہاں ان کے دربار میں جن بھی رہتے تھے۔ یہ بیت المقدس کی تعمیر کرانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا تھا۔ اتنی پاور تھی، ہواؤں سے کہتے تھے، ہواؤں پہ سواری کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ حضرت سلیمان سورہ نمل موجود ہے، اور سورہ نمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں اس میں چونٹی کا تذکرہ موجود ہے، اور سورہ نمل میں ہی یہ بات موجود ہے۔ تمہیں بتا رہا ہوں بہت دور تھے، ابھی آ نہیں رہے تھے، لشکر آ رہا تھا، تو چونٹی نے کہا باقی چونٹیوں سے اپنے اپنے سوراخوں میں جگہ لے لو اپنی، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں رونتا ہوا چلا جائے۔ یہ کون کہہ رہی تھی؟ چونٹی۔ بولو کون کہہ رہی تھی؟ اور 3 میل کا فاصلہ تھا تفسیر جلالین کے مطابق، 3 میل کہا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اور پیغمبر اس کی بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ یہ جو معجزوں کو اور کرامات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، ابے وہ 3 میل سے سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو قریب میں رکھی ہوئی چونٹی ہے، اپنے کان کے قریب رکھ اور بتا کیا کہہ رہی ہے، تو پھر بتانا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر بھائی، یہ معجزے ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ سے سرزد ہوں تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں، اور کرامت کو کرامت اور معجزہ کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ انسان کی عقل میں نہیں آتا ہے۔ ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا، ہم نے مان لیا، بات ختم۔ بے شک سبحان۔ بات سمجھ آئی؟ بولو میرے بھائیو، اسی صورت میں یہ بات ہے جو بتا رہا ہوں تمہیں میں۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت چاہیے، تخت بلقیس۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ تخت میں لے کے آؤں گا یہاں تک کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ نہیں پائیں گے، یعنی کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے ماشاءاللہ۔ یہ بھی طاقت کی بات ہے، اتنی دور سے وہ تخت آنا ہے جو اتنا بھاری ہے، دروازوں میں بند ہے، باہر گارڈز لگے ہوئے ہیں، فوج لگے ہوئے ہیں، فوجی دستے لگے ہوئے ہیں، وہ تخت وہاں سے آنا بھی ہے، اور نشست برخاست ہونے سے پہلے حضرت سلیمان کی منشا یہ تھی کوئی اس سے پہلے لے کر کے آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب آپ کے دربار میں وہ بولتا ہے جس کو کتاب کا علم تھا۔ وہ جن نہیں تھا، انسان تھا، آپ کا صحابی تھا۔ ذرا زور سے بولیں، آپ کا آواز نہیں آئے گی، آپ کا اونچا بولیے، آپ کا نبی نہیں ولی ہے، آپ کا صحابی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دکھا دوں گا۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں، قرآن سے میرے ساتھیوں، پلک جھپکنے سے پہلے، اور صرف دعویٰ نہ کیا، لا کے دکھا دیا اس نے۔ اللہ اکبر، وہ تخت لا کے دکھا دیا۔ اور ساتھیوں، جب سلیمان کی صحابی کی طاقت کا یہ عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کے صحابی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت سلیمان کی امت میں ایک ولی کامل کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، تو میرا خدا چاہے تو ہمارے نبی کی امت کے ولیوں کو طاقت نہیں دے سکتے؟ بے شک بے شک۔ ذرا اونچا بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھائیو، پیرانے پیر دستگیر بہت بڑی طاقت کا نام ہے، بہت بڑی پاور کا نام ہے۔ کہتے ہیں بچپنے میں قلائد الجواہر، بہجت الاسرار وغیرہ جو آپ کی سوانح حیات پر ماخذ مانی جاتی ہیں، ان کتب میں ہے کہ جب آپ بچپن میں
کہیں سے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بیل کے پیچھے بھاگنے لگا، بچپنا تھا میرا، تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور مجھ سے کہا مالی ھذا خلقت یا عبد القادر، او عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ بھٹکے ہوئے تجھے دیکھ کے راہ پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، اللہ اللہ کیا شان ہے۔ بچوں کو کھلاتے تو انہیں کلمہ سکھاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تو انہیں سبق دیتے، یاد کرو میرے ساتھیو لا الہ الا اللہ۔ وہ بچے لا الہ الا اللہ یاد کرتے، شام کو اپنے گھر پہ جاتے تب بھی وہ سبق یاد کرتے، رنگ چڑھ جاتا یار، روزہ دیکھ کے ہم پہ رنگ چڑھ جاتا ہے، ان بچوں کو جب جلوہ دیکھتے ہوں گے تب کتنا رنگ چڑھتا ہوگا۔ وہ گھر پہ جا کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، ان کی مائیں کہتی تھیں اے بچوں تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو، اتنا پیارا ترانہ یاد کر رہے ہو، دوسرے دن کو یاد کر کے لاتے محمد الرسول اللہ، یا یہ کہہ لو پہلے دن یاد کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرے دن یاد کرتے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو ماؤں کو جب وہ بچے حقیقت حال سے آگاہ کرتے تو باقی عورتیں محلے کی وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی تھی اور کہتی تھی خبردار تم کسی اور کے ساتھ نہ کھیلا کرو، ام الخیر کے بیٹے کے ساتھ کھیلا کرو، تم عبد القادر کے ساتھ کھیلا کرو، تاکہ تمہارا بچپنا بھی لاجواب ہو جائے اور بچپنے ہی میں تمہیں اچھی اچھی باتیں یاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں۔